Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العظيم. تمہارے لیے فیہا اس میں منافع نفع ہے الى اجل مسمى ایک وقت مقرر تک. ثم محلها پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق ہے یعنی کہ کعبہ شریف. تو ایک ہوتی ہے قربانی اور ایک ہوتی ہے ہدی. ان میں فرق جو خانہ کعبہ کے اندر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہدی. قربانی کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی صرف حج کے موقع پر مینا شریف کے مقام میں وہاں پر موجود حاضرین کے لیے کی جاتی ہے. یعنی کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کے ٹکوسلے ہیں اور مولویوں نے یہ نکال رکھا ہے کہ قربانی کرو قربانی کرو. تو در حقیقت قربانی کی کوئی اصل نہیں ہے. قربانی وہی ہے جو بیت اللہ کے اندر کی جاتی ہے, حاجی وہاں پر کرتے ہیں. اور یہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یعنی کہ تمہارے لیے اس میں ایک مقررہ وقت تک بہت سے فائدے ہیں, پھر ان کے لیے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق ہے یعنی خانہ کعبہ کی طرف, کعبہ شریف کی طرف. ان کے ذبح کرنے کا مقام حرم شریف ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس جانور کی ذبح کا مقام حرم شریف ہے وہ ہدی ہے, اور ہدی کے معنی ہیں ما یہدا الی الحرم, یعنی کہ جو جانور حرم شریف کی طرف تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا جائے تقرباً الی اللہ. اور ہدی حرم شریف کے ساتھ مخصوص ہے, جیسے فرمایا کہ ہدیم بالغ الکعبۃ, یعنی کہ وہ جانور جو بطور نیاز پہنچایا جائے خانہ کعبہ شریف تک, تو یہ ہدی ہے. اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو یہ الگ چیز ہے, اور اسے عربی میں اضحیہ کہتے ہیں, اور یہ خانہ کعبہ یا حرم شریف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. مشکات شریف میں اس کا حوالہ موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے, بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو قربانی کا دن آ گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو 7 آدمیوں نے حضور سمیت ایک گائے کی قربانی کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ آپ عیدگاہ میں اونٹ کی نہر اور گائے اور بکری کو ذبح کیا کرتے تھے. ان احادیث سے جو مفہوم پیش کیا گیا ہے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا تعلق حرم کعبہ سے یا مینا سے نہیں ہے, اور ہدی اور اضحیہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اضحیہ ہر مقام کے لیے ہے, یعنی کہ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جب تک اس کو خانہ کعبہ کے لیے ہدی کے طور پر نامزد نہیں کیا گیا اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کے پر سواری کی جا سکتی ہے. لیکن وہ جانور جب بطور ہدی کے نامزد کر دیا جائے تو اب اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا, ہاں بامر مجبوری, یعنی کہ اس پر سواری بھی نہیں کی جا سکتی اور اس سے دودھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ ایک آدمی دور کے علاقے سے چلا ہے
اور اپنی قربانی ساتھ لے کر نامزد کر کے چلا ہے تو ایک سواری پر سوار ہے اور دوسرا اونٹ اس کے ساتھ چل رہا ہے جو کہ خالی ہے، تو وہ بطور ہدی کے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے اندر ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو اس کے گلے کے اندر پٹا یا کوئی جوتی کا ٹکڑا، کوئی چمڑے کا ٹکڑا گلے میں ڈال دیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہدی جا رہی ہے، تاکہ کوئی آدمی اس کو نقصان نہ پہنچائے اور کسی قسم کا فائدہ اس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہوئی ہدی اور قربانی، یعنی کہ ہدی اور چیز ہے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر حاجی وہاں حرم کے اندر، یعنی کہ پورا حرم اس کے اندر شامل ہے، وہاں پر جا کر جو لوگ ذبح کرتے ہیں تو اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اور اضحیہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ کسی جگہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہالت سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین، بلکہ وہ کسی جگہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہالت سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کہ ہدی اور چیز ہے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر حاجی وہاں حرم کے اندر، یعنی کہ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔